السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 کی ابتدا کریں گے۔ انا بے شک الذین جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا، من البیناتی کھلی نشانیوں سے، والہدا اور ہدایت سے، من بعدی اس کے بعد، ما بیناہ ہم نے واضح کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، واولئک اور یہی لوگ، یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر، اللہ تعالی، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ اس میں جو بات کی جا رہی ہے جو لوگ میں عالم بھی شامل ہیں، غیر عالم بھی شامل ہیں، حسب علم جو بات چھپاتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، پچھلے زمانے کے لوگوں میں سے بھی اور آج کے زمانے کے لوگوں میں سے بھی، کیونکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور تمام زمانوں کو شامل ہے، اور قیامت تک کے لیے جتنے لوگ بھی علمی کتمان یا اس علم کو چھپانا اس کام کو کریں گے تو وہ سب اس میں شامل ہیں، جن کی بات یہ یہاں کی جا رہی ہے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود ہے کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، یعنی جو روشن دلیلیں ہیں وہ ہم کھول کھول کر بیان کر چکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر علم کے چھپانے کا یا کتمان علم کے گناہ کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ گناہ ہے علم کا چھپانا۔ یہاں پر بنیادی اشارہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں ذکر کردہ ان بشارتوں کو چھپاتے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں پیچھے ذکر آ بھی چکا ہے آیت نمبر 146 میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو کوئی پہچانتا ہے، یعنی کوئی اس کو دھوکہ نہیں لگتا اس میں کہ بچوں کو پہچاننے میں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتا بھی ہے۔ تو یہ بات پہلے ذکر ہو چکی۔ اولئک یلعنہم اللہ، اب یہ اس گناہ کا ذکر ہو رہا ہے، گناہ پر جو گویا کہ سزا کہہ لیں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے۔ لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اب اس میں کون کون شامل ہے تو ظاہر بات اس میں قرآن کریم نے اس کو مطلق چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرنے میں شامل ہو جاتی ہے جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتمان علم سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 160، الا سوائے الذین وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کی، وہ اصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور واضح کر دیا، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، اتوب میں معاف کرتا ہوں، علیہم انہیں، وانا اور میں، التواب بہت معاف کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، مراد یہ ہے کہ جو باتیں چھپائی ہوئی تھیں ان باتوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جنہوں نے پہلے حق چھپایا تھا، پھر حق چھپانے سے توبہ کر گئے، پھر اپنی بھی اصلاح کی اور آگے حق کو بیان بھی کر دیا، جو کچھ چھپا رہے تھے اس کو کھول دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، یہ لوگ لعنت سے بچ جائیں گے۔ فاولئک اتوب علیہم، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے کا عادی ہوں، خوگر ہوں اور بڑا رحمت والا ہوں۔
آیت نمبر 161، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کفر اپنا لیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر تھے، اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، والملائکہ اور فرشتے، والناس اور لوگ، اجمعین سارے کے سارے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستریح ہے یا مستراح ہے، مستراح منہ ہے۔ سوال کیا کہ مستریح کون ہوتا ہے؟ فرمایا مومن مستریح ہوتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد دنیا کی تکلیفوں سے راحت مل گئی، یعنی مستریح وہ جو آرام میں ہے، جو راحت میں ہے۔ اور اگر دوسرا ہے مستراح منہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے آرام میں آ گئے ہیں، کیونکہ برا آدمی جب چلتا ہے تو یہ سب چیزیں اس پر لعنت بھیجتی ہیں۔ تو آیت میں کافر میت کا ذکر ہے، البتہ حدیث پاک سے مسلمان گناہ گار کا ذکر مراد ہے۔ ظاہر ہے جنازہ تو مسلمان کا ہی ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 162، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف، نہ ہلکا ہوگا، عنہم ان سے، العذاب و عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مراد اسی پھٹکار میں، اسی لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے، الرحمن نہایت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اب یہاں ساری انسانیت کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم سب کا ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ یعنی دونوں صفتیں اسی پر ختم ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس صفت میں رحمان والی میں، نہ رحیم والی صفت میں۔ یعنی جو انتہا ہے ان صفات کی وہ اسی ذات کو حاصل ہے، یعنی کمال درجے کی یہ صفات اسی ذات کو حاصل ہیں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ باقی جو انسانوں میں رحم ہے وہ اسی کا ایک پرتو ہے، جیسا کہ بہت ساری صفات انسانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ جو ہے کامل درجے میں، وہ کسی میں اور میں نہیں پائی جاتی۔ ان بے شک، فی میں، خلق السماوات، آیت نمبر 164، السماوات آسمان، والارض اور زمین، واختلاف اور بدلتے رہنا، اللیل رات کا، والنہار اور دن کا، والفلکی اور کشتی، التی جو کہ، تجری بہتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ساتھ، بمن ساتھ، ما من جو، ینفع نفع دیتی ہے، الناس لوگ، وما اور جو کہ، انزل اللہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، مما ان پانی، فاحیا پھر زندہ کیا بھی اس سے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، وبث اور پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کلی ہر قسم سے، دابۃ جانور، وتصریف الریاح و تصریف اور بدلنا، الریاح ہوائیں، والسحابی اور بادل، المسخری تابع، بینہ درمیان، السماء والارض آسمان اور زمین، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل والے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخش دی، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں،
والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے معبود واحد ہونے کا بیان تھا، اب اس پر ان لوگوں کے لیے بعض کائناتی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اور وہ ضدی نہیں ہیں۔ اور یہ دلائل تو بڑے عام فہم ہیں، مگر چونکہ ہم روز مرہ ان کو دیکھتے ہیں اس لیے ہماری نگاہیں ان کی عادی ہو گئی ہیں، اس لیے ان میں کسی غور و خوض کی نوبت نہیں آتی۔ ان میں سے ایک ایک چیز ایسے حیران کن نظام کا حصہ ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سوا کسی کی طاقت اور اس کے بس میں نہیں ہے۔ مثلا آسمان اور زمین، چاند اور سورج، سمندر، بادل، ہوائیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ کسی خالق کے بغیر ہو رہا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ مشرکین عرب بھی اس بات کے قائل تھے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، مگر ساتھ یہ عقیدہ تھا کہ ان تمام کاموں میں کئی دیوتا اس کے مددگار ہیں۔ فرمایا جس ذات کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ سارا نظام کائنات اس نے بلا شرکت غیر پیدا کر دیا ہے، آخر اسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی مددگار کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا جو شخص بھی اپنی عقل کو کام میں لائے گا اسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی توحید نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔